نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. تو کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کچھ کہ ہم نے اپنا پارٹ 3 کہاں ختم کیا تھا؟ ہم نے اپنا پارٹ 3 ختم کیا تھا اور کہ عربز کہاں سے آئے تھے، ان کی جینیالوجی تھوڑی بہت، اور وہ کس طرح کے لوگ تھے، وہ کیا کر رہے تھے، اور ان کی سوسائٹی میں جو کسٹمز تھے ان میں اچھائیاں کیا تھیں، ان میں برائیاں کیا تھیں. ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے جو پری اسلامک سوسائٹی ہے عرب کی. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ کیوں ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک روشنی کی کرن نظر نہ آئے نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اندھیرے میں جتنا عرصہ رہے ہیں نا اس کا فرق کیا تھا. کیونکہ اندھیرے میں رہتا رہتا بھی انسان جو ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس چیز کا، اس میں رہنے کا، اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اندھیرے میں بھی. لیکن جب روشنی کی کرن آتی ہے نا تو جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا مس کر رہا تھا، کہ وہ کتنا جو ہے وہ اس چیز کو مس کر رہا تھا، کہ اس اندھیرے کا کیا مقام تھا. اور اسی طرح آپ کو جو ہے روشنی کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے کہ اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی اہمیت ہی پتہ نہ لگے. اگر ہم سارا وقت روشنی 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 میں رہیں تو اس کی ہمیں اہمیت ہی پتہ نہ لگے کہ روشنی کی اہمیت کیا ہے. بالکل اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس معاشرے کے اندر نا وہ ایک روشنی کی، ایک شمع کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم یہ ساری جو ہسٹری ہے، ان کی جینیالوجی ہے اور ان کا وہاں کے کسٹمز جو ہیں عرب کے، وہ ہم کر رہے ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ عرب میں ایسے کون سے کسٹمز تھے جو کہ ان کے بہت اچھے تھے اور ایسے کون سے کسٹمز تھے جو کہ بہت برے تھے. تو ہم کچھ ان کسٹمز کی بات کر چکے تھے جو اچھے کسٹمز تھے ان کے اندر. تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کسٹمز کی جو کہ برے تھے. اچھے کسٹمز میں تھا کہ جینیالوجی کے بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کی یاداشتیں بہت اچھی تھیں، اس لیے ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی لکھنے پڑھنے کی. وہ سب کچھ بس یاد کرتے تھے اور سینہ بسینہ آگے سے آگے جو اس کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا نالج کو پاس آن کرنے کا. علم النساب میں اور جینیالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا شجرہ جاننا اور کئی جنریشنز تک جاننا، اس کے بڑے ہی ماہر تھے. ان میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو تھا نا اس کو اپنے 10-15 پردادوں کے نام تو پتہ ہوتے تھے. ہماری طرح نہیں، مجھے تو اپنے دادا پردادا کے علاوہ ان سے پیچھے کا نام بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے. تو اسی طرح سے یہ چیز تھی ان کی. تو ان کی میموری بہت اچھی تھی، اورل ٹریڈیشن بہت اچھا تھا، ان میں آنیسٹی بہت زیادہ تھی. مطلب جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص جھوٹ بول دے. اور جو اگر کبھی کوئی جھوٹ بول دیتا، پکڑا جاتا تھا، تو کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا تھا، اس کو سوسائٹی سے نکال دیا جاتا تھا. اتنا بڑا اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر اپنے آپ کو بہت زیادہ پراؤڈ اس معاملے میں وہ کرتے تھے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں آپ کی گیسٹ کے لیے جو ہے اپنے مہمانوں کے لیے مہمان نواز بہت زیادہ تھے. مطلب مہمان نوازی کے اوپر ان کی جنگیں بھی چھڑ رہی ہیں اور ان کی جو ہے وہ جنگیں ختم بھی ہو رہی ہیں. اور منہ سے نکلے ہوئے لفظ کی اتنی اہمیت تھی، اس کو ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ مین آف ورڈز. تو ہر بندہ اس بات میں پرائڈ لیتا تھا کہ وہ منہ سے جو بات نکالتا ہے وہ ضرور پوری کرتا ہے. اس بات کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی، بہت ہی زیادہ. اس کے علاوہ پوئٹری کے بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو عرب کہتے ہی اسی لیے تھے. عرب کا مطلب ہوتا ہے روانی سے بولنے والا، اور دوسری سارے دنیا کو کہتے تھے عجم، کہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. بہت ایلوکوینس میں اور پوئٹری میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے. حج جو تھا وہ پری اسلامکلی بھی ایگزسٹ کرتا تھا، مگر اس کی شکل بہت بدلی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری پڑھی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور دنیا میں، ان کو وہاں پہ چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ مل کے بیت اللہ بنایا اور پھر وہاں پہ حج کی بنیاد ڈالی گئی. اور پھر اسی طرح سے ان میں اور کیا چیز تھی کہ یہ لوگ سب کے سب بہت ہی سمپل تھے. یعنی کہ ان میں
کوئی ایسا بندہ جس کا رینک بہت ہائی بھی ہوتا تھا, قبیلے کا سردار وغیرہ ہے کچھ بھی, تو وہ بھی عام طور پر خود سے کھانا پکا رہا ہے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ خود سے سرو کر رہا ہے, خود سے پکا کے دے رہا ہے, اور زمین پہ بیٹھ رہے ہیں اور سب کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں. تو دیکھنے والے کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے ان کا سردار کون ہے اور یہ جو ہے ان میں عام آدمی کون ہے, سوائے ان کے لباس وغیرہ سے. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ خوش لباس تھے, خوشبوؤں کا بہت استعمال کرتے تھے, تو یہ ساری چیزیں اس میں بہت تھی, سمپلسٹی وغیرہ. اچھا, پھر جو ان کی جو بری باتیں تھیں, کچھ بری باتوں میں ان میں بے حیائی بہت زیادہ تھی, فورنیکیشن بہت زیادہ تھی. 4 طرح کی تو شادیاں ان کے یہاں سمجھی جاتی تھیں. ایک تو وہ جس کو آپ نارمل ماڈرن ٹائپ کا جو ہم میرج کہتے ہیں وہ ہے. پھر ایک ایسی بھی شادی تھی جس کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہوتی تھی ان کی سوسائٹی میں, اور اس شادی کے اندر دونوں طرف سے, میاں اور بیوی کی طرف سے, انفیڈیلٹی بہت عام تھی, زنا بہت عام تھا. پھر اس طرح کمیونل فورنیکیشن جسے ہم کہتے ہیں, عام زنا کاری جو ہے میوچول کانسنٹ کے ساتھ, یہ بھی بہت عام تھی. اور پھر ایک اسٹریٹ اپ پروسٹیٹیوشن تھی کہ کچھ مطلب جو جن کا کام ہی صرف یہی تھا کہ سیکشولی لوگوں کو اور اسی سے پیسے بنانا. ایسی خواتین سے جب جو اولادیں بھی ہو جاتی تھیں تو ان کو سوسائٹی میں بالکل اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں, پورے کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگ ان کو ولد الزنا کہا کرتے تھے. اتنا مطلب وہ پرومیننٹ ہوتے تھے وہ بچے, اور ان کا پتا ہوتا تھا کہ یہ ولد الزنا ہے, اور ان کی ظاہر کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی, اور ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا, کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی. پھر اگر آپ دیکھیں آن دی ادر ہینڈ, جو بہت ہائی الیٹ سوسائٹی, جو ان کے بہت خاندانی قسم کے لوگ ہیں, اور جو ٹرائبلز بہت جو سرداران ہیں, ان میں شادی جو ہے اس کو بڑا سیکریٹ بھی سمجھا جاتا ہے. ان میں کچھ ایسی شادیاں ہیں جن کو انتہائی سیکریٹ سمجھا جاتا ہے, اور جب وہ ہو رہی ہیں تو ان کی بڑی ہی قدر بھی کی جاتی ہے, اور ان کو بہت ہی اس میں رکھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہائی لیول کے لوگ ہیں اور بہت اپنی شادی کی قدر کرنے والے ہیں, اور اس کو بڑا سیکریٹ سمجھتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لوگ, ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں, ان کی شادیاں ہمیں نہیں نظر آتا کہ انہوں نے بہت بہت شادیاں کی ہوئی ہوں. بڑی جو ان کی وائفز ہیں ان کو بڑا اچھی طرح بھی رکھتے ہیں. اسی طرح عورتوں کا کوئی مقام یوزلی نہیں تھا سوسائٹی میں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دوسری ایکسٹریم بھی نظر آتی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ایک عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا, عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ان کو کموڈٹی کی طرح رکھا جاتا تھا, چیزوں کی طرح ان کی لین دین ہوتی تھی آپس میں. اور جو بہت ہی جاہل اور چھوٹے طبقے کے جو لوگ تھے, ان میں تو ہر طرح کی حرام کاری عام تھی, اور عورتوں کو بالکل اس طرح سے رکھا جاتا تھا کہ جیسے آپ کوئی بھیڑ بکری مال مویشی رکھتے ہیں. ان کی تجارت بھی بڑی عام تھی, سلیوری بہت ہی عام تھی. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو دوسری ایکسٹریم وہ بھی ہے جہاں پہ عورتوں کی شدید قدر ہو رہی ہے, اور وہ تجارت بھی کر رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہت ہی ہائی لیول, ہائی کلاس کی خاتون ہیں وہ. اور اسی طرح پھر وہ جو آپ کے پولیٹیکل مسئلے ہیں, جو سوشل مسائل ہیں, اس میں وہ اپنے ہسبینڈ کو, اگر اس کے ہسبینڈ کا کوئی ایسا جو ہے سوسائٹی میں کوئی ایسا مقام ہے کہ جیسے کوئی سردار ہیں یا کچھ ہیں, تو ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھیں ہند بن عتبہ جو ہے, اس کا بھی بار بار ذکر آتا ہے, اور اسی طرح کی اور بھی بڑی عورتیں ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے ہمارے پاس, اس میں جن کا بہت بہت سٹیٹس ہے, جن کی بات بہت سنی جا رہی ہے, جن کا بڑا کرتا دھرتا ہے پورا اس کے اوپر. اس کے علاوہ بھی مکہ میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جن کا سٹیٹس بہت ہائی تھا. تو ہم یہ بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا گیپ دیکھتے ہیں وہاں کی سوسائٹی میں, کہ یا تو عورت بہت ہی ہائی لیول کے اوپر ہے اور اس کی بڑی سنی بھی جا رہی ہے, وہ تجارت بھی کر رہی ہے, اور وہ پولیٹیکل اس کے اندر بھی ہے, بڑی ہائی رینکنگ کے اوپر ہے, لیکن یا پھر بالکل ہی اس کا یہ حال ہے کہ پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دفنایا جا رہا ہے. بالکل دو ایکسٹریمز ہیں, اور ان کے بیچ میں کچھ نہیں آ رہا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی سوسائٹی تھی کہ جس میں یا تو بہت دولت تھی, بہت دولت مند لوگ تھے, یا پھر بالکل ہی لو گریڈ کے, بالکل لو لیول لوگ تھے. اس میں میڈیوکر سوسائٹی انوالو نہیں تھی وہاں پر زیادہ تر. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے
یہ چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد سلیوری بہت بڑا ایک ایشو تھا یا کہہ لیں, اور جو سلیوز تھے ان کے تو بالکل ہی کوئی حقوق نہیں تھے. وہ بھی مطلب ان کی حیثیت جانوروں سے بھی کم ہوتی تھی. جو بھی ایز اے سلیو آ جاتا تھا مکہ میں, ان کی حیثیت تو جانوروں سے بھی کم ہوتی تھی, اور یہ پکڑ پکڑ کے لائے جاتے تھے, بیچے جاتے تھے, ان سے کام کروایا جاتا تھا, اور ان کا کام جو کیا ہوتا تھا وہ ساری کی ساری روزی جو ہے وہ مالک کی ہوتی تھی. اس سلیو کے پاس سوائے کھانے پینے کے تھوڑا بہت اور شاید تھوڑی جگہ سونے کے لیے, اس سے زیادہ اس کا کوئی حق نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ پریولنٹ تھی اس سوسائٹی میں, اور بہت بری سمجھی جاتی تھیں. اس کے علاوہ جو ان کی سوسائٹی میں بہت بری جو رسومات تھیں, وہ ان کی جو ریلیجن جو پریکٹس کرتے تھے اس کی رسومات وہ بہت بری تھی. کیونکہ ریلیجن عام آدمی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, اس کا اپنی تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی. وہ وہی چیز فالو کرتا تھا جو اس کا سردار فالو کر رہا ہے, یا اس کا جو سب سے بڑا کنگ تو ان میں تھے نہیں. ٹرائبل سوسائٹی تھی, تو ہر ٹرائب کا جو سردار تھا وہی ان کا ریلیجس لیڈر بھی تھا. تو وہ جو بھی وہ فالو کر رہا ہے تو ہر شخص کا ریلیجن بھی وہی بن جاتا تھا. اور اسی طرح سے, اور ہم یہ بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ مکہ میں آئیڈولیٹری آئی کیسے, وہاں پر کس طرح سے جو ہے نا یہ سارے کے سارے لوگوں کی اتنے زیادہ بت وہاں پہنچے, اور کس طرح سے ان کی جو ہے وہ بتوں کی عبادت شروع ہوئی. اب ہم تھوڑا سا پھر سے واپس جاتے ہیں, اس کو یہاں پہ پاز کر کے ان کی اس پہ تھوڑا سا پھر واپس ہسٹری کی طرف جاتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں جاتے ہیں جب جرہم قبیلہ آ کے آباد ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, اور پھر ان کی شادیاں ہوئیں. وہاں سے ہم جا کے پھر سے دوبارہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں. تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں جرہم قبیلے میں, اور ان کی اولادیں ہوئیں, اور کہتے ہیں کہ ان کے 12 بیٹے, اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹوں سے نوازا. ان کے نام بھی ملتے ہیں ہمیں ہسٹری میں, میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ کے نام, جن میں نبات, قیدار, ایدابیل, مبشام, مشام, دما, میکا, حدود, یتما, یتور, نافس, قدمان. یہ کچھ نام ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے تھے. ان میں سے 2 نام جو ہیں وہ بہت پریولنٹ ہیں, جن کا ہمیں ہسٹری میں کافی ذکر ملتا ہے. ایک ہے نبات, اور ان سے ایک پوری نسل ایک پورے ان کو نکلتی ہے جس کو کہا جاتا ہے نباتیون. ہسٹری میں ان کو نباتیون کہا جاتا ہے, اور یہ اس کے بعد مکہ سے بہت عرصے تک مکہ میں رہے, اور پھر جب ان کے اپنی بڑے بڑے خاندان بن گئے, قبیلے بن گئے, تو اس کے بعد یہ وہاں سے نکل کر نارتھ کی طرف, شمال کی طرف جو ہے وہ مکہ کے چلے گئے. اور شمال کی طرف مکہ کے کیا ہے, ہمارے پاس آتا ہے مدینہ, اور اس سے اوپر آپ چلے جائیں شام, اس سے فلسطین, عراق, یہ سب وہاں کے جو بارڈر ایریاز ہیں, انہوں نے وہاں جا کے اپنی سلطنت بنائی. اور کہتے ہیں کہ ان کی بڑی ہی ان کی جو سلطنت تھی وہ ایسے تھی کہ بہت ہی پاورفل تھی. رومنز کے آنے سے پہلے تک جو ہے یہ بہت ہی پاورفل سلطنت تھی, اور نباتیون کی, اور ان میں کنگ تھا, اور یہ پوری جگہوں پہ رول کرتے تھے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ 2 قبیلے جو کہ مدینہ میں آباد تھے, اوس اور خزرج, اس کا بھی ذکر بہت دفعہ آئے گا. تو یہ وہ نام ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یاد رکھیں. اوس اور خزرج کے قبیلے جو مدینہ کے تھے, کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان نباتیون کی ہی نسلوں میں سے تھے, جو اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں ایک, اور ان کی نسل میں سے تھے. اور ایک دوسری بات, مطلب دوسرا جو مشہور ان کے بارے میں یہ بھی ہے فلسفی, کہ یہ قحطانی تھے. یہ نباتیون میں سے نہیں تھے, بلکہ یہ قحطانی تھے جو یمنی عرب آئے تھے, یہ ان میں سے تھے. بہرحال امام بخاری اور کچھ ہمارے علماء ایسے ہیں جو اس بات پہ زیادہ اسٹرانگلی اگری کرتے ہیں کہ نباتیون جو ہے وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے, جو جا کے مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا قبیلہ ہے قیدار, اور قیدار جو ہے یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مکہ میں آ کے آباد ہوئے. ان کا بہت انفلوئنس بڑھا. انہوں نے مکہ کا حرم کا چارج سنبھالا, وہاں پہ آنے والے لوگوں کا چارج جو ہے وہ سنبھالا انہوں نے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ قدم جمائے, جن کے بیچ میں سے عدنان نکلتے ہیں, اور جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ عدنان جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 21
گریٹ گرینڈ فادر ہیں. تو عدنانی جو ہیں وہ ادھر قدار قبیلے میں سے نکلتے ہیں. تو اس چیز کو یاد رکھیں. پھر یہ ہوا کہ جرہم قبیلہ ہمیں نہیں معلوم کتنا عرصے تک آباد رہا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عدنان جو ہیں، عدنان ان کے انسسٹر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس تک ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی نسلیں، لیکن ایک عام تاثر ہے کم از کم بھی 40 نسلیں. ان 40 نسلوں کے دوران کس وقت ایسا مقام آیا کہ جس وقت جرہم قبیلہ وہاں سے نکلنا پڑا، مکہ سے نکلنا پڑا. اور ایک اور حارث بن عمرو جو کہ خزاعہ جس کا نام ہے، اور یہ بھی اسماعیلی خاندان میں سے ہیں، مگر یہ برانچ کچھ اتنی ڈیولپ ہو گئی اور ان کا اتنا انفلوئنس بڑھ گیا کہ انہوں نے آ کے جو ہے جرہمائٹس کو جو باقی کے رہتے تھے ان سب کو مکہ سے حرم سے باہر نکالا. انہوں نے خانہ کعبہ کا جو پورا کا پورا ہول تھا اس کو سنبھالا، اور جرہم کو وہاں سے نکالنے کے بعد پورے مکہ پر ان کا قبضہ ہو گیا. اور قبضہ کرنے کے بعد یہ لوگ بہت سالوں تک جو ہے وہاں پر رہے، بہت سالوں تک ان کی حکومت وہاں پہ رہی. لیکن کیا ہوا کہ جرہم قبیلہ جب نکلنے لگا نا یہاں سے، تو انہوں نے یہ کیا، اب یہ بہت عرصے بعد کی بات ہے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جاتے جاتے نا جو زمزم کا کنواں تھا اس کو پورا کا پورا بلاک کر دیا. اس کے اندر مکہ کے جتنے بھی بیت اللہ کے اندر جتنے بھی خزانے رکھے ہوتے تھے اور جو سونے کی چیزیں اور وہ سب کے سب اس گڑھے میں ڈال کے، جو زمزم کا کنواں تھا اس میں ڈال کے اور اس کو برابر کر دیا، اور اس کو اس طرح سے انہوں نے کور کر دیا کہ سالوں تک، یعنی کہ ان کے بعد ہزاروں سالوں تک، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نہیں آ جاتے عبد المطلب، جب تک وہاں پہ زمزم نہیں ہے، اب خانہ کعبہ میں، اب وہاں پر مکہ میں زمزم کی کوئی وہ نہیں ہے. اور لوگوں نے جس طرح کہانیاں سنتے ہیں، مائتھولوجی سنتے ہیں، اس طرح سے لوگ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ سنا تھا کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام آئے تھے اور ان کے جو ہے وہ پیروں سے اس طرح ایک چشمہ پھوٹا تھا اور اس کا نام یہ تھا، زمزم تھا، اور اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے. اور اس کے بعد وہ ایسا غائب ہو گیا، وہ جیسے کہ جو ہے وہ کبھی تھا ہی نہیں. یعنی کہ جتنا منہ اتنی باتیں، لوگوں نے بہت اس کے بارے میں کہانیاں بنا لی، مگر کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ واقعی میں وہ کنواں وہاں پر موجود ہے اور واقعی میں وہ وہاں پر ایسا تھا، یہ چیز ہوئی تھی. تو لوگ بالکل بھول بھال چکے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بالکل بھول بھال چکے تھے کہ یہاں پر کوئی کنواں بھی تھا جس کا نام زمزم تھا. اور آپ میں سے کافی لوگوں کے لیے شاید یہ بات تھوڑی سی حیران کن ہو کہ زمزم ہمیشہ جو ہے وہ ہسٹری میں لوگوں کی ایسے نہیں رہا. مجھے ابھی بائبل پڑھنے کا اتفاق ہوا کچھ دن پہلے، تو مجھے اس میں بھی نظر آیا زمزم کے متعلق جو ہے، مجھے اس میں بھی کچھ ان کی بائبل کی ورسز ملیں جس میں کہ بالکل اشارہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے جاؤ ڈیزرٹ کے بیچ میں، وہاں پر ایک اس طرح سے پانی کا کنواں ہے اور وہ اس طرح بہتا ہے. تو مجھے بڑا مزہ آیا وہ پڑھ کے کہ بائبل میں بھی اس کا مینشن موجود ہے زمزم کا. بہرحال اب ہم یہاں پر آ کے پھر سے پاز کر رہے ہیں کہ زمزم کا کنواں غائب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر یہ شخص جو خزاعہ تھا، حارث ابن عمرو اس کو کہا جاتا ہے، خزاعہ، اس نے آ کے جو ہے ان کا وہاں کا پورا نظام سنبھال لیا اور جرہمائٹس کو نکال دیا وہاں سے. اب یہ وہاں سے جب نکلے تو نکل کے انہوں نے جا کے، ان کے بہت سارے قبیلے تھے، کہتے ہیں 12 قبیلے تو تھے ہی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، تو 12 قبیلے تو تھے ہی. تو پھر ان میں سے کچھ جا کے یمن میں آباد ہوئے، کچھ جا کے عمان چلے گئے، سرحدوں کی طرف چلے گئے. اسی طرح ہم نے یہ بات کی کہ اوپر نباتیون ان کی وہ بن گئی، اور قدار جو ہے قبیلہ ایک ان کا وہ بن گیا. اس طرح سے بہت سارے قبیلے، اور یہ ڈفرنٹ جگہوں پر جا کے جو ہے وہ آباد ہو گئے. اب جب یہ ڈفرنٹ جگہوں پہ جا کے آباد ہو گئے، اور اگر آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں نا تو آپ کو ان سب کے نام بھی ملیں گے، ان کی بڑی ڈیٹیل جینیالوجی سارا کچھ ملے گا. لیکن ہمارے پاس اتنا نہ ہی ٹائم ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اتنی جینیالوجی میں. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو کہ پراپرلی یہ جینیالوجی جاننی ہے کچھ ہے، تو میں ڈیفینیٹلی ان کو کچھ نہ کچھ ریفر کر سکتی ہوں، وہ مجھ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر لیں.
تو میں ان کو بکس وغیرہ ریفر کر دوں گی جس میں ان کے پورے نام اور ان کے حسب نسب اور کون سا قبیلہ کہاں جا کے آباد ہوا عرب میں، اور انہوں نے کس ڈائنیسٹی کی بنیاد ڈالی اور پھر وہ کیا بنے بعد میں جا کے. تو یہ سب ہم ذکر کر سکتے ہیں. خیر، اب یہ نباتیونس کی بات ہو گئی، قدار کی بات ہو گئی. قدار جو ہیں یہ مکے میں کافی عرصہ رہے اور ان کا ہی بیٹا عدنان تھا، اور ان کا عدنان کے بعد ان کا بیٹا ماد تھا، اور یہ 21st گرینڈ فادر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان سے ہمیں یاد رکھنا ہے لازمی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو صحیح حدیث ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسان میں سے اسماعیل کے بیٹوں میں سے جو ہے نا وہ انتخاب کیا کنانہ کا. پھر کنانہ کے بیٹوں میں، کنانہ جو ہے وہ بھی اسماعیل کے بیٹوں میں سے تھے. کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے انہوں نے بنو ہاشم کو چنا میرے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جینیالوجی بتا رہے ہیں کہ میں پہلے جو ہے وہ میں ہاشم قبیلے سے ہوں، اور ہاشم جو ہے وہ قریش کی برانچ ہے. قریش کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کنانہ سے آئے ہیں، اور کنانہ اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں. العباس بن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کے وہ بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے مجھے چنا ایز اے بیسٹ آف دیم، بہترین مخلوق کے طور پر مجھے بنایا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل میں سے جو بہترین قبیلہ تھا وہ میرے لیے چنا. پھر تمام فیملیز میں سے، قبیلوں کی فیملیز میں سے جو بہترین فیملی تھی وہ میرے لیے چنی. اور پھر تمام فیملیز میں سے جو بہترین انسان ہو سکتا تھا اس کو میرے لیے چنا میرا باپ بنانے کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جینیالوجی ہے وہ اس طرح میں پتہ لگتی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بیان کرتے تھے تو اپنی جینیالوجی عدنان تک بیان کرتے تھے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بڑے ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اور میں نے اس کی پکچر لگا بھی دی تھی اپنے لاسٹ سیشن میں جو تھا، اس کی پکچر بھی میں نے اپلوڈ کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جینیالوجی اپ ٹل عدنان. تو وہ وہاں پر جا کے رک جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے، حالانکہ عرب میں تھا ٹریڈیشن اور وہ پوری کی پوری جینیالوجی جا کے اسماعیل علیہ السلام سے ملاتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس کے بعد یہ اٹس ناٹ کریکٹ، مطلب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے یا کچھ جھوٹ کی ملاوٹ ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جینیالوجی عدنان تک جا کے روک دیتے تھے. تو وہاں تک تو بغیر کسی قسم کے مطلب کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جینیالوجی 100% ہمیں ملتی ہے. 21 گرینڈ فادرز آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گیا جناب. اس کے بعد ہم بات یہ کرتے ہیں کہ مکہ میں آئیڈلز آئے کیسے. تو یہ بھی ایک بڑی ہی مزے کی کہانی ہے. اچھا، تھوڑا سا پہلے پھر ہم جاتے ہیں قدار جس نے آ کے مکہ میں اپنی حکومت ڈالی. اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرز میں سے ایک اینسسٹر تھے جو کہ وہاں پر آئے، دوبارہ آباد ہوئے، اور انہوں نے اس کی ایک بیٹی سے شادی کی. اور شادی کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسی پالیٹکس کھیلی یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کر دیے کہ واپس قریش جو ہے اس کی حکومت ہو گئی. خزاع کے بعد اب مکہ کے اوپر اور پورے کے پورے مکہ کے اوپر پورا کا پورا ہولڈ جو ہے وہ قریش قبیلے کا ہو گیا. حالانکہ اور بھی قبیلے وہاں پہ رہتے تھے لیکن ہولڈ جو ہے وہ قریش قبیلے کا ہو گیا تھا پوری طرح سے. پھر جناب ہم جاتے ہیں اس شخص کی طرف جس کی وجہ سے مکہ میں یا پورے کے پورے عرب میں پیگنزم آیا. پورے کے پورے عرب میں آئیڈل ورشپنگ جسے کہتے ہیں نا، بت پرستی، وہ آئی. اس شخص کا نام تھا عمر بن لوحی. یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے مکہ میں آئیڈولیٹری انٹروڈیوس کروائی. اور یہ خزائی اسی قبیلے کا جو ہم نے جس بات کی جنہوں نے جرہمائٹس کو نکال دیا تھا وہاں سے، ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا، یعنی کہ سب سے بڑا سردار تھا، کہہ لیں انکراؤنڈ ٹائپ آف کنگ تھا. اچھا، ان دنوں میں جب ان کی حکومت تھی خزائیوں کی، تو سیریا کے کسی دورے پر گیا
اس وقت کا شام بہت بڑا تھا, اس میں آپ کا عراق کا بھی حصہ شامل تھا, فلسطین کا حصہ بھی شامل تھا. تو شام جو ہے وہ بہت بڑا ایک کہہ لیں آپ کے ملک مانا جاتا تھا. یہ وہاں کے دورے پر گیا. اس وقت شامیوں میں جو ہے وہ ایک قوم آباد تھی جن کو کہا جاتا ہے امالیق. ان کو ہم عربک میں اردو میں امالیق کہتے ہیں, اور انگلش میں ان کو کہا جاتا ہے ایملکائٹس. کہتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی لمبے لمبے قدوں کے بہت طاقتور لوگ تھے, اور طاقت کے ساتھ ان کو خدا نے خوب جسے کہتے ہیں نا ہر چیز میں بڑی ریل پیل دی تھی. مطلب ان کی فصلوں میں بھی, ان کی تجارت میں بھی بہت کھاتے پیتے, بہت بڑی سپر پاور قسم کے لوگ تھے. جیسے آج کے دور میں آپ US کو لے لیں, لیکن یہ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ, بہت لمبے چوڑے تھے. تو جب یہ شخص وہاں پہ گیا عمر بن لحی, اس نے بڑا ہی وہاں پر جو ہے نا جا کے ان سے اتنا متاثر ہوا. نہ صرف یہ کہ جو ہے یہ ایک مطلب ان کی صرف اور صرف فزیکل اپیرنس سے متاثر نہیں ہوا, ان کی ہر چیز سے اتنا شدید متاثر ہوا کہ وہ جاننے کی مطلب کوشش کرنے لگا کہ آخر راز کیا ہے نا ان لوگوں کے اتنے بڑے ہونے کا اور اتنے زیادہ انفلوئنشل ہونے کا. ان کا راز کیا ہے کہ ان کے ساتھ تو کوئی لڑ بھی نہیں سکتا, اور بس دیکھ کر ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو پھر لوگوں سے جب اس نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ خدا ہے جس کا نام ہے حبل, اور یہ جو ہے یہ ہمیں سارا کچھ دیتا ہے, ہم تو اسی کو پوجتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ حبل کیا تھا, وہ ایک مجسمہ تھا, بہت بڑا سا مجسمہ تھا. اب کیا آپ میں سے کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ جو ٹیلیسکوپ ہے اس کا نام حبل کیوں ہے؟ جو اتنا بڑا جو ٹیلیسکوپ چلتا ہے اس کا نام حبل کیوں ہے؟ تو وہ بھی ایک بہت مطلب یہ بھی ایک بڑی کنٹروورشل چیز ہے اور ہسٹوریکل چیز ہے. اگر آپ اس میں جائیں اور جا کے دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے اس ٹیلیسکوپ کا نام حبل کیوں رکھا ہوا ہے. بہرحال یہ جو بہت بڑا ایک ان کا خدا تھا, ان کا بت تھا جس کو وہ حبل کہتے تھے. تو اس نے کہا, عمر بن لحی نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو, یہ ایک خدا مجھے بھی دے دو, اس کو مجھے بھی دے دو, میں بھی اپنے ملک لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ لوگوں کے اور ان کو بھی بتاؤں گا, اور وہاں پر بھی ایسا ہی ہو. تو انہوں نے اس کو اس کی کچھ جسے کہتے ہیں نا فالس کاپیز بنا کے دے دی, اور اس کے بعد یہ لوگ لے کر اور چلے گئے. یہ جو عمر بن لحی تھا یہ لے کر آ گیا. اچھا, اس کے بیچ میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آتی ہے جو کہ ہمیں عام طور پر ہر جگہ نہیں ملتی, لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے. صحیح بخاری کہتے ہیں کہ عمر بن لحی جب یہ واپس آ رہا تھا اس طرح حبل کو لے کر, تو رستے میں اس کو ایک جن ملا, جو کہ جس نے اس کو اس وقت نہیں بتایا کہ جن تھا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے جو ہے پتا چلا کہ وہ جن تھا. بہرحال اس نے اس کو جو آج کل جس کو جدہ کہتے ہیں سعودیہ میں, اس کو وہاں پر ساحلی کناروں پر وہ لے کر گیا, اور وہاں پر اس نے اس کو کچھ اس طرح کی معلومات دیں کہ تم یہاں پر کھدائی کرو تو تمہیں یہاں سے بڑا کچھ ملے گا. اب کیا ہوا کہ جب اس نے وہاں پہ کھدائی کی عمر بن لحی نے, تو اس کو 5 مزید بت ملے, اور وہ 5 بت کون سے تھے؟ ودا, سوا, یعوز, یعوق, نصر. اب ہمیں ان 5 کے نام کیوں معلوم ہے؟ ہمیں ان 5 کے نام اس طرح معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو بت پرستی ہوتی تھی, اس وقت جو ان کے بت تھے جن کو وہ پوجتے تھے, ان کے نام یہ تھے یغوث, یعوز, سوا, ود, نصر. یہ 5 وہ بت تھے. تو وہ بت اس نے نکالے, اور اس جن نے اس کو بتایا کہ ان کے یہ نام ہیں, اور یہ وہ بت ہیں جس وقت جو کہ پوجے جاتے تھے پہلے, اور یہ عربیہ کے اسپیشل بت ہیں, اور مطلب عربیہ کے لوگوں کے اسپیشل خدا ہیں, تو یہ بھی تم لے کر جاؤ. اب اس طرح جو ہے اور یہ چیز ہمیں سب مل رہی ہے سورہ نوح میں. سورہ نوح کی آیت 22 سے 24 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ناموں کے ساتھ یہ جو ہے وہ ملیں گے, یہ والے بتوں کے نام تک ملیں گے جن کی پوجا کی جاتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. تو جناب یہ عمر بن لحی جو ہے نا, یہ وہ حبل اور ان بتوں کے ساتھ آیا, اور اس نے لا کے خانہ کعبہ میں وہ بت رکھ دیے. اب لوگوں نے اس سے آ کے پوچھا, اس وقت تک لوگوں کا جو ہے وہ مذہب کیا ہے؟ وہ حنفی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا جاتا ہے, اور وہ حنفی مذہب کے اوپر ہیں. ان کا کوئی
جو ہے وہ کسی قسم کا آئیڈل ورشپنگ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن یہ شخص لے کر آتا ہے وہاں پر، اور کیونکہ یہ ان کا ریلیجس لیڈر بھی ہے، ان کا ٹرائبل لیڈر بھی ہے، ان کا جو ہے وار لیڈر بھی ہے، ہر طرح کا سب سے بڑا ان کا کنگ ہے، تو لوگ چاہے نہ چاہے وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ بھائی اس کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، یہ تو اتنا بڑا مقام پر ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے لوگ جو ہیں اس کو اس کی بات نہ صرف سنتے ہیں بلکہ انکنڈیشنلی ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ آ کے ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم لوگ بھول گئے ہو، اور باقی سب لوگ بھول گئے تھے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تک تو ہماری پہنچ ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ جو بت ہے نا ہمارے، یہ ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے، یہ ہمارا ذریعہ بنیں گے، یہ ہماری مرادیں جو ہیں وہ لے کر جائیں گے اللہ تک. تو ان سے مانگو، ان کی بھی اسی طرح خدمت کرو اور ان کی پوجا پاٹ کرو تاکہ یہ تمہیں زیادہ قریب کر دیں اللہ سے. پاز ہیئر. اب آپ پھر سوچیں کہ یہ بہت قریبی اس سوچ کے نہیں ہے جو آج بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. میں اور کسی مذہب کی بات ہی نہیں کر رہی، مگر مسلمانوں میں آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں وسیلوں کی ضرورت ہے، ہم بغیر وسیلے کے اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پرانی بات ہے، یہ کب سے یہ والی سوچ چلی آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے باپ دادوں کے ریلیجن کے اوپر چلتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ باپ دادا بھی صحیح جگہ پہ تھے یا نہیں تھے، تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرف مینشن کرتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ سوچ جو انسان کی ہے آج بھی، کئی مسلمانوں کی بھی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، آپ کے باپ دادوں ان سے بھی پرانی جو ہے یہ بات ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی جو ہے وہ سننے کی ہے، بات اس کو سمجھنے کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے سورہ زمر میں فرما رہے ہیں. سورہ زمر جو ہے وہ 39 سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کا نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ ایک وسیلہ ہے اور یہ ہمارے لیے ہمارا اللہ سے کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے. یہ میں آپ کو اس آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ یہ سورہ زمر کے جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ مفہوم ہے ان آیات کا، آیت نمبر 3 کا، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. خیر، اب اس طرح سے انہوں نے آئیڈلز بنا کے جب رکھ لیے، اور ہر کام کے لیے الگ آئیڈل جو ہے اس کو انہوں نے ایک سٹیٹس دے دیا کہ بھائی اس آئیڈل نے ہماری مراد اللہ تعالیٰ تک پہنچانی ہے اگر ہمیں بارش چاہیے، اس نے ہماری مراد پہنچانی ہے اگر ہمیں کچھ اور چاہیے. تو اس طرح کرتے کرتے یہ شخص عامر بن لحی جو ہے یہ لے کر آیا آئیڈولیٹری مکہ کے اندر، اور اس نے پورے مکہ میں اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ ہر قبیلے نے اس کے بعد اپنا اپنا ایک آئیڈل جو ہے نا وہ منتخب کر لیا کہ یہ ہمارا ہے. اور ان کا جو ایک بڑا ایک پوائنٹ تھا وہ خانہ کعبہ بن گیا کہ ہر قبیلے کا آئیڈل جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کے اپنے پاس بھی اس کے چھوٹے چھوٹی مورتیاں جو ہے موجود ہیں، لیکن جو ان کا بڑا والا ہے وہ وہاں پہ خانہ کعبہ میں ہے، اور وہ وہاں پر جائیں گے. اور پھر انہوں نے جو حج کی اصل تلبیح تھی جو وہاں پہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو وہ بھی چینج کر دیا، اور اس کے بیچ میں اپنے یہ آئیڈلز کو بھی لے آئے. تو اس میں بھی انہوں نے شرک انوالو کر دیا. اب ایک چیز یہ بھی ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ خزاع قبیلے کا ایک ٹیکٹک بھی ہے باقی سارے قبیلوں کو، چھوٹے قبیلوں کو کنٹرول کرنے کی، کہ پولیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر قبیلے کا جو ایک بت تھا اس کو اپنے پاس ایک طرح سے نا ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر قبیلے کو ان کے پاس آنا ہے، ان کے ساتھ تجارت بھی لازمی کرنی ہے، ان کو مکہ آ کے حج بھی کرنا ہے، اپنے اس خدا سے ملنا بھی ہے، اور اس کے ذریعے وہ ان سارے قبیلوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے تھے، پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، اکنامکلی بھی، ہر طرح سے وہ ان کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں ان سارے قبیلوں کو. تو اب ان میں سے کچھ جو تھے وہ اس طرح سے ہو گیا، جیسے کہ ود جو آئیڈل تھا وہ بنو کلب بن مرہ ایک قبیلہ تھا، اس نے اس کو کہہ دیا جی یہ ہمارا آئیڈل ہوگا. اسی طرح سوا جو تھا وہ بنو حذیل
جو رہات میں رہا کرتے تھے مکہ میں، انہوں نے اس آئیڈل کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا. یغوث جو ہے بنو انام عتی کا ہو گیا، اور اس کے علاوہ اسی طرح ہر قبیلے نے جو ہے بہرحال وہ اپنا بہت سارے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک ایک بنا لیا. سورہ نجم کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آئیڈلز جو ہیں وہ ناموں کے ساتھ دیے. لات، عزا، منات، یہ 3 آئیڈل جو تھے وہ یہ نام کے ساتھ سورہ نجم کی آیات میں آتے ہیں. اور لات جو ہے یہ پوجا جاتا تھا ثقیف، طائف کے جو لوگ تھے. طائف کا بھی بہت ذکر آتا ہے جب بھی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی بات کرتے ہیں. تو طائف کے جو لوگ تھے ثقیف کے، وہ اللات کی پوجا کرتے تھے. عزا جو ہے نخلا ایک جگہ ہے مکہ کے قریب، وہاں پہ رہنے والے جو وہ عزا کی پوجا کرتے تھے. اور منات جو ہے وہ یثرب، اوس خزرج کے جو لوگ تھے، یثرب یعنی کہ اینشین مدینہ، وہ لوگ جو ہے وہ منات کی پوجا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ سارے آئیڈلز کا ہمیں پتہ کس طرح چلتا ہے؟ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. اگین وہی والی پہلی پارٹ والی بات ہو گئی کہ قرآن جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی سورس ہے سیرہ کی. آپ کو اس سے نہ صرف یہ کہ پہلے کی ہسٹری پتہ چلتی ہے بلکہ فیوچر تک کے ایونٹس آپ کو پتہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگین یہ سارے ریفرنسز میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن نے کہاں کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہسٹری بھی بیان کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے فتح مکہ کے لیے تو ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ 360 بت تھے. اس وقت بھرا پڑا تھا خانہ کعبہ بتوں سے. پھر جناب یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بدعت ہرگز جو ہیں وہ دین میں شامل نہیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کہتا دین میں شامل کرنے کا. اور کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ. یہ بھی ایک طرح کی سیکریفائسز تھیں، قربانیاں تھیں جو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے خداؤں کو پیش کرتے تھے. یہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ، اور یہ ہمیں سورہ مائدہ میں ملتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہیں، خود سے بنا لی ہیں. اور ان میں اور زیادہ تر ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس کا ریزن نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اچھا، بحیرہ کیا ہوتا تھا؟ بحیرہ ایک ایسی اونٹنی جو کہ صرف اور صرف جو ان کے آئیڈلز تھے، جو ان کے بت تھے، اس کے لیے انہوں نے اس کو خاص کر دیا کہ اس کا دودھ جو ہے صرف اور صرف ان آئیڈلز کو جائے گا. کسی عام آدمی کو اس کو چھڑنے کی اور اس کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دودھ. پھر صائبہ جو تھی وہ ایک ایسی اونٹنی تھی جس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا. نہ اس کو کچھ ڈھونے کا کام لیا جاتا تھا، نہ اس سے بار برداری کا کام لیا جا رہا ہے، کسی قسم کا اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا. اور اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ جہاں جائے جو مرضی کرے، کیونکہ جی یہ صائبہ ہو گئی ہے. اس کو ہم نے ان اپنے جو آئیڈلز ہیں، ہمارے جو بت ہیں، ان کے نام پر چھوڑ دیا ہے. پھر وسیلہ ایک ایسا شی کیمل تھا جو کہ صائبہ جو اونٹنی تھی، جو اس کا آف سپرنگ، جو اس کا کوئی بیبی شی کیمل ہوتا تھا، اس کو وسیلہ کہتے تھے. اس کو بھی اسی طرح سے وہ صرف اور صرف اپنے بتوں کے لیے نامزد کر دیتے تھے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. ہام وہ میل کیمل تھا جو کہ صرف اور صرف ان کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کہ بتوں کے لیے کیے جانے. اگر کسی بت کو کہیں سے کہیں موو کرنا ہے، اس کے لیے کوئی سامان لے کر آنا ہے یا کچھ رکھنا ہے، تو وہ اس کو بھی اس کے علاوہ اس کو کبھی نہ ذبح کیا جائے گا، نہ اس سے اور کوئی کام لیا جائے گا. اس کا کام صرف یہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ایک فارم آف یہ ان کی پریکٹس، اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ فارمز تھیں ان کی پریکٹسز کی، کہ وہ ریلیجن کے نام پر جو ہے وہ کس طرح سے بتوں کو پوجتے تھے اور کس طرح سے ان چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. تو یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن کے اندر. اچھا، پھر ایک اور جو پریکٹس عربز میں مشہور تھی اس دور میں، ایک تو یہ ہو گیا قربانیوں کی، اور وہ تھی کہ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور اس کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ اس کا وہ کس طرح سے حل نکالیں، تو وہ تیر نکالتے تھے اس کے لیے، کہ انہوں نے تیروں کے اوپر جو ہے وہ کچھ نام لکھے ہوتے تھے یا اپنے مسئلوں کے حل لکھے ہوتے تھے. اس کے بعد وہ تیر چلاتے تھے، جو تیر نشانے پہ لگتا تھا ان کو ہوتا تھا ہاں جی ہم یہ مسئلہ حل کریں گے. یہ سب چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ آپ کو آگے جو میں کہانیاں سناؤں گی نا، ان میں ان سب چیزوں کا پارٹ ہے.
ٹھیک ہے, یہ تھی. پھر اس کے علاوہ کاہنوں پہ, جادوگروں پہ بڑا بلیو کرتے تھے کہ کوئی پانس سے نکالنے والا کوئی ان کو ذرا بھی جو ہے فیوچر کی پریڈکشنز دیتا ہے, جو کہ جسے کہتے ہیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے جنات کے ساتھ. تو انڈائریکٹلی یہ لوگ جنات کی بھی پوجا کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کے لیے کاہنوں کو انوالو کرتے تھے. مطلب ان کو بڑا اسپرچولی بہت پہنچا ہوا سمجھتے تھے, جس طرح آج کل کے دور میں بھی ہے. کوئی شخص کہہ دے جی میرے پاس موکل ہے تو اس کو تو پتہ نہیں کون سا عالم اور پیر بنا لیتے ہیں, حالانکہ سیدھی یہ مطلب ایک ایسی برانچ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی فوربڈن کیا ہے. قرآن کے اندر آپ کو اب ملتا ہے اس کا, حدیثوں میں, ہر چیز میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کسی شخص سے کوئی مدد نہیں حاصل کی, اور یہ کمپلیٹلی فوربڈن ہے اسلام میں. لیکن اس دور کے لوگ جو ہیں وہ جنوں سے بھی وہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب یہ کسی وادی میں جاتے تھے نا, تو عام طور پہ اس بات کا زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہیں رہتی, ڈیزرٹڈ پلیسز جو ہوتے ہیں وہاں پر جنات کی آبادی ہوتی ہے. تو جب ان کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوتا تھا جو بالکل سنسان بیابان ہوتی تھی, کوئی بالکل ڈیزرٹ ہو گیا یا بالکل جو ہے وہ جنگل والی جگہ, تو یہ وہاں جا کے وہاں کے سب سے بڑا جو جن تھا اس سے پہلے مدد مانگتے تھے. یہ اونچا اس کو پکارتے تھے اور پکار کے کہتے تھے کہ بھائی ہم یہاں آئے ہیں, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, آپ ہمیں تنگ نہ کیجیے گا, ہمارا مال وغیرہ نہ لے کے جائیے گا, نہ ہمیں ماریے گا, ہم یہاں سے جلدی چلے جائیں گے اور ہم آپ کو یہ آفرنگ پیش کرتے ہیں. اس طرح یہ ان سے کہتے تھے اور کہہ کر پھر جو ہے اس جگہ پہ اسٹے کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سب پریکٹسز جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں نا, یہ بالکل نئی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے, ان کی جڑیں بہت بہت پرانی ہے, بہت اینشنٹ ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم ایسا کوئی عمل کرتے ہیں, ان چیزوں کے اوپر بلیف میں آتے ہیں. بلیو کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, بلیو آپ کو رکھنا چاہیے. علم الغیب, ہر علم الغیب کے اوپر آپ کو بلیو رکھنا چاہیے, لیکن اس کا استعمال کرنا ہے یا نہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے اپنی پریکٹس سے, اپنے ریلیجن سے, کہ آپ کا ریلیجن اجازت بھی دیتا ہے اس چیز کی کہ نہیں. اینی ویز اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے جیسے ہم نے بات کی کہ یہ لوگ شدید قسم کی اس قسم کے ٹریڈیشنز میں انوالو تھے, تو ظاہر ہے پھر وہ چیزیں جس طرح کالی بلی رستہ کاٹ گئی, تو ہم پرست بھی بہت زیادہ تھے. اور کہیں آپ کو کوا نظر آ گیا تو کوے کی کیا سگنیفیکینس ہے, اور کالی بلی آ گئی اور فلانا جانور آ گیا گزر گیا. تو یہ ساری چیزیں توہم پرستی بھی پھر بہت زیادہ عام تھی. اور یہ سب چیزیں اتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ جب انسان ان میں سے کسی ایک میں انوالو ہوتا ہے نا, تو سب میں خود بہت چین ریاکشن کی طرح انوالو ہوتا ہی چلا جاتا ہے. پھر سورہ مائدہ کی جو ہے, اور سورہ مائدہ میں آپ کو پتہ چلتا ہے, اچھا یہ تو سینٹرل عربیہ جو ہے یہ اس کے سارے جو ہے نا وہ ٹریڈیشنز ہیں, ان کی ریلیجس پریکٹسز ہیں اور سارا کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں یمن ہے, یمن میں ارد گرد عربین پیننسولا کے ہمارے پاس بہت زیادہ یہودی بھی ہیں اور بہت زیادہ نصرانی بھی ہیں, اور وہ اپنی اپنی پریکٹسز کر رہے ہیں. لیکن جو بیچ میں عرب کا جو ہے اس میں ٹوٹل پیگنزم, ٹوٹل بت پرستی چل رہی ہے. ان کے بیچ میں کوئی اکا دکا تو کبھی کوئی مل جاتا ہے ہمیں, کوئی نصرانی, لیکن ہمیں کہیں پر ہمیں یہ نہیں ملتا کہ وہاں پہ پراپر کبھی اس چیز کی اشاعت کی گئی ہو اور وہاں پہ لوگوں نے ایکسکیوز می یہ جو ہے کرسچینٹی یا جوزم انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہو. حالانکہ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جوڈزم عرب میں موجود تھا, اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے زیادہ دور نہیں بلکہ مدینہ کے ہی گرد و نواح میں موجود تھے. مگر اس کے باوجود ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ اسپریڈ کیا گیا ہو اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہو. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھ کے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ یہودی بھی کہاں سے آئے اور کیسے آ کے وہ وہاں پر آباد ہوئے, اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے, کچھ گنے چنے لوگ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسے تھے جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے حنیف. وہ اپنے آپ کو حنیف کہا کرتے تھے. اور وہ کیوں حنیف کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ سب کام نہیں کریں گے جو کہ عمر بن لوہی نے ایجاد کروائے ہیں, اور بتوں کی ورشپ وغیرہ نہیں کریں گے, بلکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہے.
یعنی کہ وہ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے, وہ اس طرح قربانیاں نہیں دیتے تھے بتوں کے آگے, وہ ان کاہنوں کے اوپر اور ان کی غلط قسم کی رسومات پر عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے بس جو ایک اللہ ہے نا, ہم نے صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنا ہے, اسی کی طرف پوجنا ہے, ہم ان کے کسی کام میں شامل نہیں ہیں. اور ان کی پھر ایک یہ بھی بہت بڑی بات جس کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں قرآن میں, کہ انہوں نے کبھی بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں میں سے کبھی کچھ کھایا بھی نہیں تھا, اور کبھی انہوں نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا تھا جو بتوں کے لیے انہوں نے مخصوص کی ہوتی تھیں اور اس کے بعد ان کو تبرک کے طور پہ بانٹا جاتا تھا, کبھی وہ بھی نہیں استعمال کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب, وہ بھی انہی حنفاء میں سے ایک تھے. 100% نہیں ہے یہ بات, لیکن بہت سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ عبد المطلب بھی حنیف تھے, جس طرح کہ باقی کے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہ اس وقت جو ہیں وہ حنیف تھے. تو اس کے بعد ہم انہی کی بات کریں گے حنیفوں کی, کہ ان میں کون کون سے جو ہیں وہ ایسے حنیف تھے جو کہ اس وقت موجود تھے, اور ان کا کیا کیا جو ہے ان کا انفلوئنس کیا تھا, ان کی ہم ضرور بات کریں گے. اچھا, ایک چیز اور جن کو یہ مانتے تھے, اگین تھوڑا سا پھر میں بیک جاؤں گی جو میں بھول گئی آپ کو بتانا, یہ ستاروں کو بھی مانتے تھے, پوجتے تھے. جس طرح شعرا ستارہ ہے ایک سیریس جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, اور سورہ نجم یا قمر میں اس کا بھی ذکر آیا ہے, سورہ نجم میں ہے کہ شعرا ایک ستارہ ہے, اس کو بھی یہ پوچھتے تھے. یعنی کہ کچھ تھوڑی بہت جو ان کو ایسٹرونومی کی ایسٹرالوجی کی جو ان کو تھی, یہ اس کو بھی پوجنا شروع کر دیتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بار بار جو ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ چیز بڑی مینشن کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے لوگ اس بات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے, تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹیاں اور خود کے لیے بیٹے. خود کو بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے لوگوں کو کہ وہ ان کو زندہ دفنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں بنا رہے ہیں اینجلز کو. تو یہ بھی ایک ان کا فارم آف ورشپ تھا, لوگ اس کو بھی مانتے تھے, مطلب یہ بھی ان کا ماننا تھا, اور اس کے اوپر بھی ان کا بڑا وہ تھا, حق یقین رکھتے تھے اور اس کو پوجتے تھے, مانتے تھے. اچھا, ابو کبشہ ایک شخص تھا, یہ وہ شخص تھا جو کہ رہتا تھا وہیں پہ عرب میں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں نا اس کو سمجھتے تھے کہ یہ پاگل آدمی ہے, مطلب اس کی باتوں کو کوئی سیریس نہیں لیتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ پاگل آدمی ہے. یہ شخص بہت پھرتا رہتا تھا اور دنیا میں جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں کے مختلف کلچرز میں اور ادھر ادھر جا کے یہ بہت پھرتا تھا اور وہاں سے چیزیں اور کہانیاں جمع کر کے لاتا تھا. تو اس نے یہ لے کر آیا, یہ وہ شخص تھا ابو کبشہ جو کہ لے کر آیا ایسٹرولوجی کی اور ایسٹرونومی کی جو انفارمیشن تھی, یہ عرب کے لیے یہ وہ لے کر آیا کہ اس طرح ایک سیارہ ہے یا ایک ستارہ ہے اور وہ ایسا ہے, وہ آپ کے اس پہ بڑا عمل انداز ہوتا ہے آپ کے ایکشنز پہ, اور جو کچھ یہاں پر ہوتا ہے فیوچر میں تو اس کی پوجا کرنا شروع کر دو. تو یہ ابو کبشہ جو تھا, اس کو پری اسلامک عربز نے بیسکلی اس کو ڈسمس کر دیا, زیادہ تر لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی, نہیں مانی, لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کا. کچھ لوگوں نے جو وہاں پر جو کچھ انٹروڈیوس کروایا وہ سب کچھ ان نے. پھر اس کے علاوہ عام طور پر ان میں سورج کی پوجا کرنے والے بھی تھے, چاند کی پوجا کرنے والے بھی تھے, ستاروں کی بھی پوجا کرنے والے تھے. تو یہ سارے کے سارے ابو کبشہ جو تھا, اس نے یہ چیز جو ہے یہ اس نے انٹروڈیوس کروائی ساری کی ساری, کہ آپ سورج چاند ستارے سیارے ان کی آپ کریں. اور پھر اس نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم ان کی پوجا کرنا بند کر دو, یہ جو آئیڈلز ہیں تمہارے بت ہیں یہ تمہیں کوئی اتنا وہ نہیں دیں گے, بلکہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ایک نئی اس نے تھیولوجی پیش کی, اس نے کہا کہ آپ ان کی پوجا کریں. بہرحال یہ سارے اتنی ساری جو ہیں وہ چیزیں اور ان کے اوپر ان کے ایمان تھے, کوئی ایک سینٹرل ریلیجن نہیں ہے ان کا.
اب پھر یہ ہے کہ اب ہم واپس جاتے ہیں کہ اگر آپ قریش ہیں اور اگر آپ کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنی ہے تو آپ جو ہے نا وہاں پہ اتنے سیکریڈ ہیں کہ مطلب آپ سمجھیں کہ جس وقت آپ جا رہے ہیں وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے تو جی سب منع ہے, سب کچھ بند ہے, قریش کے لوگ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں. اور پھر ان کی لابی ایسی تھی کہ جو پھر وہاں پہ جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کو جی قریش کے قبیلے سے کپڑے خریدنے ہوتے تھے اور سارا کچھ خریدنا ہوتا تھا, ورنہ وہ ننگے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. یہ ایک بہت عجیب بات ہے اور یہ بہت مطلب ویلڈ اوتھینٹک بات ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے یہ ننگے کرتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اس میں اور غلط قسم کی باتیں کرتے تھے اور تلبیات کرتے تھے. اور یہ بھی قرآن میں مینشنڈ ہے کہ ان کی عبادت کیا ہے. ان کی عبادت تالیاں بجانا, گانے گانا اور ننگے طواف کرنا, یہ ان کی عبادت ہوتی تھی وہاں پہ. اور پھر اگر انہیں کپڑے پہننے تو انہیں وہ کپڑے خریدنے جو کہ قریش نے بیسکلی وہاں پہ سیل کرنے, کیونکہ وہ وہاں کے جو ہے سارے کرتا دھرتا ہیں. خانہ کعبہ ان کا ہے, ان کے پاس ہے, تو سب سے جسے کہتے ہیں پیور کپڑے اور پیور ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی کے پاس ہیں, وہی آپ کو وہاں سے لینی ہے. اور ظاہر ہے پھر اس کے لیے ہمیشہ سے خانہ کعبہ جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک تجارت کا مرکز رہا ہے. اس وجہ سے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ریلیجسلی اتنا نہیں دیکھتے جتنا کہ اس کو تجارتی اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ لوگ بہت طرح کی چیزیں جو ہے نا وہاں سے ان سے لی جاتی تھیں. پھر اس کے علاوہ ان کے انہوں نے مہینوں کو بھی نا کچھ مہینے ایسے رکھے ہوئے تھے کہ جن کو انہوں نے بڑی اہمیت دی ہوئی تھی کہ یہ کوئی اللہ کے بڑے حرمت والے مہینے, جس طرح ہمارے اسلام میں بھی ہیں 4 مہینے بڑے حرمت والے آتے ہیں جن میں رمضان بھی ہے, تو اسی طرح انہوں نے بھی دیے ہوئے تھے. لیکن کیونکہ ان کے پاس ایک آرگنائزڈ کیلنڈر نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس سال میں یہ مہینہ جو ہے وہ اس وقت آ گیا, اگلے سال میں وہ مہینہ کسی بھی وقت آ گیا. جب ان کا دل کرتا تھا انہوں نے کسی دوسرے قبیلے کے اوپر کوئی وار کرنی ہوتی تھی تو یہ اپنی مرضی سے مہینہ بدل لیتے تھے. اور جب انہوں نے کسی کو روکنا ہوتا تھا وار سے کہ نہیں بھائی یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس میں تو ہم نہیں آئیں گے, اس میں تو جو ہے آپ کوئی کسی قسم کی وار نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اور اگر آپ نے وار کیا تو یہ تو آپ کے خدا آپ کے اوپر عذاب نازل کر دیں گے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کے ریلیجن کا پارٹ تھیں. اچھا, ایک چیز جو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں, یہ سارے خرافات میں موجود ہیں ان کے بیچ میں, اور یہ انتہا سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں, بلیف بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, مگر ان کے پاس کوئی ایسا بت نہیں تھا جس کا نام اللہ ہو. اللہ جو ہے نا وہ پھر بھی اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے 10,000 بت بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ نام کا کوئی بت نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں, مطلب قرآن میں بھی یہ آیت ہے جگہ جگہ کہ ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے, تمہیں رزق کون دیتا ہے, تمہیں مارتا کون ہے, تو یہ کہیں گے اللہ. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنے سارے بت بھی شریک کرتے ہیں. تو ان کا کانسیپٹ بڑا ہی ٹوسٹڈ تھا کہ ان کے پاس اللہ کا بھی کانسیپٹ تھا, فلی کانسیپٹ تھا, جو کہ ظاہر پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. اور نہ صرف وہ ہے بلکہ اس کے بعد ان کے پاس پھر یہ سارے کے سارے یہ بھی ہیں, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی بت کو اللہ کا نام دیا ہو یا یہ کہا ہو کہ اللہ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف یہ بت ہی ہیں. ان کے پاس اللہ بھی ہمیشہ ایگزسٹنگ بینگ تھا. جو لوگ جن کے بارے میں حنفا کہا جاتا ہے ان کے جو کہ سیشن کو روکتے ہیں, اور اگلے سیشن میں ہم ان کی یہ جو حنفا ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز دیکھیں گے کہ یہ کیسے آ رہے ہیں اور ان کے کارنامے کیا ہیں, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش رہے ہیں ان کے اس کے بدلے میں جو یہ کر رہے ہیں. یہ جو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں یہ 4-5 لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو حنیف کہہ رہے ہیں, تو ان کا انجام کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا انجام کیا ہو رہا ہے, اور وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگتا ہے. تو ہم ان کی سٹوریز دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم سیدھا ڈویل ان کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں, ان کے دادا پرداداؤں کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز کی طرف, کہ ہمیں ان کی بھی کچھ سٹوریز معلوم ہے جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب کتنے نوبل تھے اور ان کا ایک مقام تھا, کیسے ان کو پورا عرب جو ہے وہ جانتا تھا اور ان کی اتنی عزت کرتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہائیسٹ لیول حاصل تھا سارے کے سارے عربیہ میں. تو ان سب کی بھی ہم تھوڑی تھوڑی سٹوریز جانیں گے,
اور پھر ہم بڑھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ کے لیے ہم رکھ رہے ہیں, تو ضرور آپ جوائن کریں اگلے ہفتے بھی. اور پھر آخر میں چھوٹی سی بات غزہ اور فلسطین کے حوالے سے کہ پلیز 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 اس کو بھولنے نہ دیں. اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے لوگوں کے ذہن سے محو ہو رہا ہے فلسطین پھر سے, اور لوگ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں وہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے, اور جو تصویریں اور ویڈیوز اور اتنے تکلیف دی چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ اب اتنا نہیں رہا. لیکن پلیز آپ سب سے درخواست ہے کہ اس امپیکٹ کو کم نہ ہونے دیں. میں جانتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو تھریٹس مل رہی ہیں ان کے جاب کے حوالے سے, ورک پلیسز پہ. میں خود ہوں ان میں سے, اور مجھے بھی مل چکی ہے یہ تھریٹ. لیکن یقین کریں کہ رزق کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ انسان ہمیں کسی صورت میں نہیں روک سکتے, لیکن ہم نے اپنا پارٹ نہیں چھوڑنا. ہمارے جو بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملکوں کے سربراہ ہیں اور جو کسی بھی انفلوئنشل پوسٹ پر ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے, جبکہ اس وقت ان کا فرض تھا کہ وہ بہت کچھ کریں فلسطین کے لیے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اپنا پارٹ چھوڑ دیں, ہم پھر بھی اپنا پارٹ ضرور ضرور اس میں ادا کریں گے. اور تو اور مجھے آن دا ٹاپ آف مائی مائنڈ سیرہ سے کم از کم 3 ایسے حالات, ایسے واقعات میری جسے کہتے ہیں میرے ذہن میں آتے ہیں, جس میں کہ اس بات کی آپ کو دلیل ملتی ہے کہ یہ بائیکاٹس جو ہیں یہ کتنے اہم ہیں, اور یہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے پتہ چلتا ہے انہوں نے کیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بالکل واقعہ اس میں بتا دیتی ہوں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا اور ہمارے پاس سیرہ میں موجود ہے. حضرت ام حبیبہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں اور ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا اس وقت تک, اور ام حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ایز اے وائف ان کے پاس رہ رہی ہیں. ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد کچھ ان کی ٹرمز کو چینج کرنے کے لیے نا وہ آئے مدینہ میں, اور انہوں نے تلاش کیا. انہوں نے کہا ام حبیبہ کہاں ہے, میں تو مطلب میں اس کا فادر ہوں, میں ان کے پاس جاؤں گا اسٹریٹ, اور ان کے تھرو جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی شرائط رکھوں گا. تو ام حبیبہ کے پاس جب گئے تو ام حبیبہ نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کو آتے دیکھا ان کو سلام کیا, اور اس کے بعد جو ان کے پاس ایک میٹرس سا تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اور لیٹر آن دن کے وقت وہ جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے اپنے کاؤچ کے طور پہ بٹھانے کے لیے مہمانوں کو. ام حبیبہ نے اس کو جلدی سے لپیٹا 2-3 تہوں میں, اور جو اس کی ایک تہ بچ گئی اس کے اوپر وہ خود بیٹھ گئی. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو, کیا تم اس میٹرس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں, یا جو ہے یہ الٹا معاملہ ہے. تو یعنی کہ ابو سفیان نے اس بات کو بھانپ لیا کہ ام حبیبہ کیا میٹرس کو ان سے بچا رہی ہیں یا ان کو اس میٹرس کی گندگی سے بچا رہی ہیں. تو ام حبیبہ نے کہا کہ میں اس بات کو اپروپریٹ نہیں سمجھتی, میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ کے اوپر بھی بیٹھیں, کیونکہ آپ اس وقت نجس ہیں, آپ اس وقت جو ہیں وہ پیور حالت میں نہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں, میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی. اب یہ بیٹی ہیں, سگی بیٹی ہیں, انہوں نے ایک طرح سے اپنے باپ کا بائیکاٹ کیا, اور ان کو اس پہلی بات سے ہی یہ بات ثابت کر دی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پر ہوں, میں ان کی بیوی ہوں, چاہے میں آپ کی بیٹی ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. اور یہ چیز ابو سفیان کے لیے لیٹر آن بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرننگ پوائنٹ کا باعث بنی. بعد میں ابو سفیان نے اسلام قبول بھی کر لیا, لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو یہ چیز پتہ تھی. اور اگر آپ اپنے ٹاپ آف یور مائنڈ سوچیں, اگر آپ کے پاس ابو سفیان آ رہے ہیں, اور جو کہ اس وقت کے بہت بڑے بڑے تاجر تھے, ان کا بھی کام یہی تھا نا, تاجر ہی تھے نا یہ بہت بڑے, ابو سفیان ہے, ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, اور وہ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ چلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے, تو کیا آپ ان کے ساتھ تجارت کریں گے کسی بھی لیول کے اوپر؟ نہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں کئی ایسی جو ہے وہ ملتی ہیں جن کا ہم آگے ذکر بہت ڈیٹیل میں کریں گے سیرہ میں, جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بائیکاٹنگ جو ان لوگوں کی ہے نا یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کا کیا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے.
یہ تو صرف ایک چھوٹی سی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے صحابی ہیں جن کی کہانیاں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بائیکاٹ کس طرح سے انہوں نے کیا اپنی لائفز میں، مکہ والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تجارتوں میں، اور پھر اس کے بعد خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خیبر کے مقام پر. آپ سن بھی رہے ہوں گے، بہت زیادہ سٹوریز میں بھی یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں، لیکن ہم ان کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم سیرہ میں وہاں پر جائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آنے کا اور یہ سب سننے کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.